بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدیع، میں جس ذات واحد پر یقین رکھتا ہوں وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی نادر اور یکتا ہے، اور اپنی صفات میں بھی نادر و یکتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں یوں کہا گیا، بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، وہ ایسا موجد ہے کہ اس جیسا موجد نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ اس نے اپنی قدرت اور طاقت سے ایسی نادر اور محیر العقول چیزیں پیدا کی کہ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ میرے مولا کے بدیع ہونے کے لیے میرا جسم کافی ہے کہ اچھے انداز سے اس نے مجھے انسان کو پیدا کیا۔ میرا مالک ایسا بدیع ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ البر، میں جس محسن کے احسان میں جی رہا ہوں وہ ایسا معبود برحق ہے کہ سر تا پا محسن ہے، یعنی احسان کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں یوں ہے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ محسن رحم کرنے والا ہے۔ میں میرے معبود کے احسانات کو کیسے فراموش کروں کہ اسی کے احسان سے میرا وجود ہے۔ میرا بولنا بھی اسی کے احسان کی وجہ سے ہے، میرا چلنا بھی، کہنا بھی، سننا، اٹھنا، بیٹھنا سب اسی کے احسان سے ہے۔ اگر میری زندگی سے اس کا احسان نکال لیا جائے تو میں کچھ نہیں ہوں۔ میں جو کچھ ہوں اور یہ دنیا جو اپنے وجود میں باقی ہے تو اس کے پیچھے اسی کا احسان کام کر رہا ہے۔ ہماری قوت اسی کے احسان سے ہے، ہماری تندرستی اسی کے احسان سے ہے، ہماری کامیابی اسی کے احسان سے ہے، ہمارا نفع اسی کے احسان سے ہے، ہم جس حال میں بھی ہے اسی کے احسان سے ہے۔ البصیر، میں جس کی دی ہوئی طاقت سے دیکھ رہا ہوں وہ ایسا بصیر دیکھنے والا ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے ہمارے سامنے ایک دسترخوان ہوتا ہے جس میں کی ساری چیزیں ہم ایک نگاہ میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اس قدر کمزور ہے کہ دیوار کے پیچھے کی چیز ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ہم اتنے ہی طاقتور ہے کہ سامنے کی چیز کو دیکھ لیں، بعض مرتبہ تو سامنے کی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی، مگر میرے مولا کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ ہم دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں اور ہمیں نیند یا اونگ بے خبر کر دیتی ہے۔ میرا مولا ایسا ہے کہ اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، بس بے شک اللہ تعالی جو کچھ وہ کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے۔ التواب، گناہوں پر ہم جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ایسا ہے کہ بندہ جب گناہوں میں لت پت ہو کر اس کے پاس ہم پہنچتے ہیں اور اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں تو وہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لفظ تواب توبہ کرنے والے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے روبرو اس یقینی کیفیت کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے کہ وہ ضرور ہماری توبہ قبول کرے گا۔ الجامع، مجھے جس رب نے پیدا کیا وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ قیامت کے دن ساری انسانیت کو یکجا کر سکتا ہے، وہ ایسا ضرور کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ ایک اور جگہ ہے،
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ جس پروردگار کے روبرو کھڑے ہو کر ہم عبادت کر رہے ہیں اور جس سے ہم مانگ رہے ہیں، وہ رب العرش عظیم ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور کوئی بھی انسان اسے چھوٹ نہ سکے گا، اور اسی کے ہاتھ میں اس دن بھی حکومت ہوگی۔ الجبار، میں جس سے مانگتا ہوں وہ جبار ہے، اور میں اس کے سامنے مجبور ہوں، نہ صرف میں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ذرہ اس جبار کے سامنے مجبور ہے۔ میرا رب ایسا ہے کہ جبار ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا اور نہ دم مار سکتا۔ ایسی جباریت رکھنے والی ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔